وہ یہاں سٹے کر سکتا ہے, ادروائز یہاں سٹے کرنا مشکل ہے. کیونکہ اب پہلے کافی سارا میرے پہ یہ الزام بھی ہے کہ جی اوپنر کو مسلسل نہیں کھلاتا. وہ میرے کوشچن تیار کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں میں یہ بتا دوں, میں 3 سیریزیں جیتنے کے بعد ایک انگلینڈ کی سیریز ہار گئے, انہوں نے کپتان کو ہی اتار دو. تو آج کل جونسی ہے نا, کوئی ہار ماننے سے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ کرکٹ چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے کہ جی آپ کو اپنا پرفارمنس لیول, اگر آپ کو آنا ہے تو آپ کو اپنا پرفارمنس لیول اوپر بڑھانا پڑے گا. اگر آپ پرفارمنس لیول نہیں بڑھائیں گے تو بات نہیں بنے گی, کرکٹ اتنی ہوگی. انزی نے بھی بات کی ہے, آئی فار ٹیلنٹ جو آپ میں تھا, یہ کیا نیچرل ایبلٹی تھی, کس طرح سے جج کرتے تھے آپ؟ دیکھو میں 21 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا, 21 سال, اور کوئی بھی آپ ایوریج انٹیلیجنس کے انسان جو اتنی جتنی دیر میں نے کرکٹ میں گزاری, بہت سارے ایسے جو بہت کھیلے ہیں مگر نہیں ہے ان کو یہ. اچھا, اور ایک اور بھی چیز ہے, کئی کرکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اپنی گیم میں رہتے ہیں. میں اپنی ہماری پاکستان ٹیم میں جانتا تھا کہ وہ اپنی بیٹنگ کی اپنا کیا اور بس, اور کئی کھلاڑی ہوتے ہیں جو کہ انوالو رہتے ہیں ساری پوری گیم کے اندر. تو میں کیونکہ آل راؤنڈر تھا, بیٹنگ میں بھی تھا, بولنگ میں بھی تھا, تو میں زیادہ انوالومنٹ تھی. ٹائم آ گیا ایک شارٹ بریک لینے کا, اور شارٹ بریک کے بعد بہت جلد واپس آئیں گے, سو اسٹے ود اس. جو ہم یہاں پہ بات کرتے رہے, یہ اسٹوڈنٹس مجھ سے بہت کوشچنس کرتے رہے ہیں, محمد سمیع, عمران بھائی اتنا اس کو کیوں بیک کرتے ہیں؟ میرا رشتہ دار نہیں ہے, اس لیے کہ فاسٹ بولنگ سمجھتا ہوں میں, اور فاسٹ بولنگ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ استعمال نہیں ہوا جا رہا. اس میں وہ مجھے مارشل کی طرح کا بولر لگتا ہے, جس کا گیند سکیٹ کرتا ہے, اس کی نیچرل وہ موومنٹ ہے, اس کے پاس ایئر سپیڈ ہے, لیکن جو ایکسٹرا پیس ہوتی ہے وہ غلطی کرواتی ہے بیٹسمین. تو سمیع کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا بولنگ کوچ چاہیے جو کہ اس کو ایک کانسٹنٹلی اس کی کرٹیک اسے کرے اور اسے پوچھے کہ تم نے یہ کیا کیا, اور اس کو جو کیپٹن ہے انضمام کو میری, کہ اس کو صرف تیز بولنگ اس سے کرواؤ. اس کو جب آپ کہہ دیتے نا لائن اینڈ لینتھ کرنا ہے, تو وہ یعنی کہ وہ نہ تیتے رہتا نہ بٹے رہتا. I think انہوں نے کیا تھا اس کو یوز بنگلور میں, انزی جو ہم ٹیسٹ میچ جیتے تھے, مجھے کبھی نہیں بھولتا, بڑا اچھا یوز, شارٹ برسٹ میں اس سے اٹیک کروایا. سمیع میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, بہت ٹیلنٹڈ ٹیم مین ہے, ٹیم کے لیے فائٹ کرتا ہے. میرے لیے بڑی آسانی ہے جس ٹائم بھی میں اس کو بالنگ دیتا ہوں کہ جی 8 اوور کا اسپیل کرنا ہے, 10 اوور کا اسپیل کرنا ہے, دن میں آپ نے 25 اوور کرنے, تو کبھی اس نے نہ نہیں کرتا. بہت زیادہ ٹیم مین ہے. لیکن اگر یہ کہ اس میں یہ والی چیز آ جائے کہ جی اس کو, میرے خیال میں یہی کہ اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کس بیٹسمین کو نہ کس طرح بالنگ کرنی ہے, کہ یہاں کیا کرنا ہے, اس کو وکٹ لینے کا نا آرٹ نہیں ہے. کیسا ریٹ کرتے ہیں پاکستان ٹیم کو اس وقت عمران بھائی, اور کیا چانسز سمجھتے ہیں ان کے؟ میں آپ کو کوئی یعنی کہ ایگزیجریشن اور پیٹریوٹزم سے ہٹ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا کی اس وقت کرکٹ کی ٹیمیں میں نے دیکھی ہیں, اس وقت آسٹریلیا, کلیئر آسٹریلیا فیورٹس ہے. اس کے بعد میں پاکستان کو سیکنڈ ریٹ کرتا ہوں. آپ کے کیا ویوز ہیں باب وولمر, اور کہاں تک ٹیم کو لے کے گئے ہیں؟ یا نہیں, ٹھیک ہے, کوچ کا کام ہے نا دوسرا ہے کہ جی آپ ساری بات چیت کریں, لیکن سارا مین کام ہے نا کپتان کا ہوتا ہے کہ جی میں جو بھی پلان کرتا ہوں کہ میں وہ خود کرتا ہوں اپنا پلان, کہ جی میں نے کون سے لڑکے کو کھلانا ہے اور اس سے کس طرح کا کام لینا ہے, یہ میں خود کرتا ہوں. کوچ کا کام ہے کہ جی اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ جی سمیع اچھی بالنگ نہیں کر رہا یا کوئی لڑکا فیلڈنگ اچھی نہیں کر رہا, کچھ نہیں کر رہا, تو میں باب سے ضرور کہتا ہوں کہ جی اس کو ایکسٹرا ٹائم دو, اس کو ایکسٹرا کراؤ. تو کوچ کا بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا کام ہے کہ جو لڑکا فارم میں نہیں ہے اس کے ساتھ نیٹ پہ جا کے نا اس کو ایکسٹرا پریکٹس کرائے, ساری چیزیں کرائے. لیکن میرے خیال میں کہ سارا, کیونکہ آپ کا پریشر تھوڑا سا ریلیز ہو جاتا ہے, کہ میں ساروں کے ساتھ نہیں جا سکتا کہ جی میں نیٹ پہ بھی ساروں کے ساتھ جاؤں یا نیٹ بھی سارا میں دیکھوں. لیکن یہ کہ جو ان سے ٹیم سلیکشن ہے یا جو بھی ہے پالیسی, کیونکہ اندر بیسکلی لڑکوں کے ساتھ میں نے کھیلنا ہے, تو میرے خیال میں کہ جتنی پلاننگ ہوتی ہے, سلیکشن ہوتی ہے, وہ میری مرضی سے ہوتی ہے. اس میں باب کا اتنا میں مشورہ ضرور کرتا ہوں. مگر ہم اس ایرا سے ہیں عمران جہاں پہ انگلش میں ہی بہت کا ہے, یہاں پہ کوچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا بائی دا وے. اور ہم یہ کیونکہ ہماری ایک کامنٹیٹرز کا پینل اکثر یہ ڈسکس کرتا ہے, اور ہمارا یہ ایک اوپینین بنا ہوا ہے کہ شاید کوچ کی ضرورت نہیں ہے, مگر ماڈرن ڈے کرکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پلیس ہے کوچ کی. میں بالکل سمجھتا ہوں کوچ کی ضرورت ہے, اور
اور جو انضمام نے اس کی جاب ڈسکرپشن دی ہے تو اتنا زیادہ پھر پیسہ اس کے اوپر کیوں ضائع کر رہے ہیں کہ اگر اس کا صرف یہی کام ہے فیلڈنگ پریکٹس وغیرہ کرانا تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کوچ کو ابھی سننے میں آ رہا ہے انگلینڈ لے رہا ہے اس کو آفٹر دا ورلڈ کپ. انگلینڈ بٹ اینی وے اگر باب وولمر کے اندر کیپبلٹی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں ایک دو چیزیں اس کو ٹھیک کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ایک ہی کام اسے کرنا چاہیے تھا کہ اس کو اوپنرز کو میں اسے ملا, میں تو اس کو ورلڈ سیریز کے بعد نہیں ملا. یہ بیچارہ باب وولمر کبھی ایک کوئی پرماننٹ ٹیم ممبر نہیں تھا, یہ ایکسٹراز میں ہی ہوتا تھا جب ہم ورلڈ سیریز کرکٹ کھیلتے. تو میں اسے ملا, میں نے اسے کہا کہ دیکھو پاکستان کرکٹ میں آپ کو اوپنرز نہیں ملیں گے. میں نے آپ کی مثال دی, میں نے کہا جب رمیز آیا تھا تو ہم نے رمیز نے کوئی آتے ساتھ ہی کوئی سٹرنگز آف سکور نہیں کیا, اس نے ایک اننگ کھیلی تھی 85 میں, آپ نے ایک ورلڈ کپ میں ایک اننگ کھیلی تھی. اس اننگ پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کے اندر ٹیکنیک بھی ہے, اس میں کریج بھی ہے, دلیر ہے, تو باقی جو ٹیکنیکل فلاز ہیں وہ ہم ٹھیک کریں, کیونکہ پاکستان کرکٹ نہیں ٹھیک کر سکتی. وہی میں سمجھتا تھا کہ وولمر کو جو میں نے کہا ہر باری کبھی دیکھیں ایک پلیئر آ رہا ہے, کبھی دوسرا آ رہا ہے, کبھی تیسرا آ رہا ہے, ریوالونگ ڈور تھا, اس کے اندر کوئی سیٹل ہی نہیں ہو رہا تھا. تب میں نے اسے سمجھایا, یہ کلکتے میں میچ کھیل رہے تھے, میں نے کہا دیکھو 2 اوپنرز کو بیک کرو, ایک تیسرا رکھو اور ان کو پھر آن دا جاب ٹریننگ دو. وہ دن ہے اور اب 2 سال ہو گئے مسلسل ایک کے بعد دوسرا ٹریننگ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی بھی کام ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اوپننگ بیٹسمین تھا, کم از کم 2 اوپنرز ہی ٹرین کر دیتا. اگر 2 اوپنرز بھی نہیں ٹرین کیے اور ابھی تک اس کی کوئی خاص مجھے ان پٹ بھی نہیں نظر آئی, میں سمجھتا ہوں کہ انضمام کو وہ کوچ چاہیے تھا جو خاص طور پہ انضمام کو بولنگ کے اندر مدد کرے. آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے دیکھنے میں کہ یہ بیٹسمین میں ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سے اتنی آپ نے کرکٹ کھیلی اور اتنے اچھے بیٹسمین ہیں آپ. رمیز بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ پاکستان ٹیم میں نا کوئی آ کے کوئی اس طرح جادو کی چیز نہیں ہے کہ جی اوپنر اور بن جائے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک سسٹم ہے. اگر آسٹریلیا کی سارے بات کرتے تو آسٹریلیا کے پاس ایک سسٹم ہے, فرسٹ کلاس کا سسٹم ہے. انہوں نے ہیڈن کو آ کے ٹیم میں نہیں سکھایا, پونٹنگ آ کے ٹیم میں نہیں سیکھا, ایک فرسٹ کلاس سسٹم سے آیا ہے. یہاں کی میں نے اکیڈمی میں بھی دیکھا ہے کہ جو بولرز ہیں وہ اوپنرز کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو وہاں کہاں سے اوپنر بنیں گے؟ کیا نام لیں؟ نام میں کسی کا نہیں لیتا. اگر بولرز اوپنر کو گائیڈ کر رہے ہوں گے, یہ ویسے انضمام کبھی بھی اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا بھی کھایا. بھائی ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کہ باب کے اور میرے پاس کہ جی ہمیں نہ آئے گا کہ جی اوپنرز کو ٹھیک کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. مگر وہ بات جو ہے کہ سارے اوپنرز کو چانس دیا, پراپر چانس دیا. کسی کو یہ نہیں ہوا کہ جی میں نے 2 میچ کھلا کے کسی کو باہر کر دیا یا کسی کو 2 میچ کھلا کے. میں 10 سے 12 اننگ ضرور دیتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایز اے بیٹسمین کہ جی 2 سے 4 اننگز میں بیٹسمین کے اوپر پریشر بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جی ایک مکمل سیریز کھلانا کسی بھی بیٹسمین کو, کسی بھی اوپنرز کو 2 سیریزیں کھلانا, میں نے کسی بھی پلیئرز کو 2 سیریزیں کھلائے بغیر باہر نہیں کیا کہ جی کسی اوپنرز کو کہ میں نے کہا جی چینج جلدی کرتا رہو. ساروں کے اگر پیچھے دیکھا جائے, اگر میں نے سمی کو بھی باہر کیا تھا تو سمی کے پیچھے بھی 30 ٹیسٹ میچ لگے ہوئے ہیں, 26 ٹیسٹ میچوں کے بعد اس کو باہر کیا تھا. بھائی دیکھ, کپتانی کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی ٹیلنٹ اپنی جگہ ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن مین جو سی چیز ہے ٹیلنٹ کا کیا کرنے کا, اگر پرفارمنس نہ دے سکے. میں سمی کو بیسکلی خود بہت پسند کرتا ہوں, از اے ویری گڈ ٹیم مین, ٹھیک ہے نا. لیکن اوپنرز بھی ہیں سارے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, میں کسی کے نہیں کہہ رہا وہ آپ سے سب ڈرتے ہیں. ویسے یہاں پہ جتنے بھی آئے ہیں چھوٹے بھائی پیار کرتے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں, وہ میری ریسپیکٹ کرتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں بالکل. نہیں, وہ لیکن صرف اس لیے میچ سے پہلے جو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں انضمام کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا, صرف اس لیے کہ میں نے سارے اوپنرز کو میں پراپر چانس دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی پلیئر آئے وہ پراپر اس کو چانس ملے. کوئی پلیئر ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ جی اس کو پراپر چانس نہیں ملا, ایک میچ کھلایا تو باہر کر دیا. اچھا عمران بھائی, اگر آپ کو آپشن ہو 2 اوپنرز پک کرنے کی یا ایک اوپنر جو آپ سمجھتے ہیں جس میں ٹیلنٹ ہے, ایک تو وہ بتائیں, اور دوسرا انضمام نے بات کی ہے ایک اسٹرکچر کی فرسٹ کلاس کی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کام ہونا چاہیے. دیکھیں اصل ایشو تو یہ ہے نا, انضمام نے بالکل ٹھیک بات کی کہ آسٹریلیا میں جب ایک کرکٹر ٹیسٹ لیول پہ پہنچتا ہے وہ پورا ایک بنا بنائے کرکٹر آ جاتا ہے. آسٹریلیا 2 ٹیمیں کھلا دے, وہ زیادہ تر ٹیسٹ ٹیمز کو ہرا دیں گی 2 ٹیمیں, کیونکہ ان کی فرسٹ کلاس کرکٹ جو میں نے کھیلی ہوئی ہے شیفیلڈ شیلڈ کرکٹ, اس کا اتنا اونچا سٹینڈرڈ ہے کہ اس میں سے جب کرکٹر جب وہ ایسی ٹف ان کی ٹریننگ کر کے نکالتا ہے کہ وہ بنے بنائے کرکٹر بن جاتے ہیں.
پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اتنی کمزور فرسٹ کلاس کرکٹر ہے جو میں 25 سال سے شور مچایا ہوا ہے اس کا اور اب تنگ آ گیا ہوں اور نہیں چینج